بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی حضرات، آپ کا بہت شکریہ. آج آپ ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی کی اس پریس کانفرنس میں تشریف لائے. بہت لمبی چوڑی ہم نے پریس کانفرنس نہیں کرنی ہے. دو چار باتیں ہیں جو ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے کی جانی بہت ضروری ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ملک میں سیاسی و جمہوری عمل کے لیے جلسے جلوس سیاسی جماعتوں کا حق ہوتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، اور بہت اچھی بات ہے کہ حکومت بھی بحیثیت مجموعی، خواہ وہ صوبائی حکومتیں ہوں یا وہ وفاقی حکومتیں ہوں، سوائے ایم کیو ایم کے جلسوں اور ریلیوں کے جنہیں آخری دن تک اجازت بمشکل ملتی ہے، ملک میں بحیثیت مجموعی باہر جلسے ہو رہے ہیں اور لوگ اپنی بات کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت ہو یا اپوزیشن، دونوں کا یہ فرض بھی ہے اور ان کا امتحان بھی ہوتا ہے کہ وہ جن لوگوں کے لیے یہ جلسے جلوس کر رہے ہیں اس میں ان کے لیے پیغام کیا ہے. کل کراچی شہر میں مشترکہ اپوزیشن کا ایک جلسہ عام منعقد ہوا. باوجود اس کے کہ اس جلسے میں شرکت کے لیے صوبے بھر سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے سرکاری وسائل خرچ کر کے کوسٹرز اور بسوں میں بھر بھر کے لوگوں کو بلایا، اور بھی سوشل میڈیا پہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ کسی کو پیسے دے کے کسی کو کیسے بھی، لیکن خیر بہرحال ان کے حامی بھی آئے ہوں گے. خیرپور سے، لاڑکانہ سے، جیکب آباد، ہر جگہ سے لوگ کراچی آئے تھے. بہت سوں کے لیے پکنک بھی ہو جاتی ہے کہ وہ یہاں پر آئیں کراچی شہر اور جلسہ کریں. باوجود اس امر کے کہ کل کا جلسہ عام کراچی شہر میں منعقد کیا گیا تھا، بدقسمتی کے ساتھ مشترکہ اپوزیشن کے بہت سارے رہنما، جن میں سے بہت سوں کا سیاسی قد خاصا بڑا ہے، جن سے ملک کے لوگ یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ عوام کے حقیقی جو مسائل ہیں ان کی جانب بھی توجہ مبذول کروائیں گے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ کل کراچی کے شہریوں کو اس جلسہ عام میں کی گئی تقاریر میں اپنے لیے کچھ نہیں ملا. اپوزیشن رہنما اس جلسے میں شرکت کے لیے یقیناً کراچی ایئرپورٹ سے نکل کر ہی آئے ہوں گے. یقیناً وہ مختلف جگہوں پہ جہاں جہاں وہ ٹھہرے، انہوں نے عارضی قیام کیا، وہ گئے ہوں گے. بدقسمتی کے ساتھ کسی اپوزیشن رہنما کو کراچی میں کوئی سرکاری بس چلتی نظر نہیں آئی ہوگی، جبکہ یہی پی ایم ایل این ملک بھر میں میٹرو بسز آپ نے چلائیں. بہت اچھا کام کیا اپنے لوگوں کے لیے پی ٹی آئی نے، کے پی میں، باقی جگہوں کے اوپر پی ایم ایل این نے. لیکن یہاں 13 سال سے ایک ایسی حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو 13 برسوں میں جو 13 سرکاری بسیں نہیں چلا سکے. میں بطور کراچی کے شہری بہت شاکی ہوں اپوزیشن کی اس پراسرار خاموشی پر کہ وہ ہم سے یہ کیسے توقع کر رہے ہیں کہ ہم یہ مان لیں کہ اگر موجودہ وفاقی حکومت چلی جاتی ہے یا جو وہ دیگر الزامات لگا رہے ہیں حکومت کے خلاف اور اداروں کے خلاف، سندھ حکومت کو تو ٹریلینز کے حساب سے، کئی ہزار ارب کے حساب سے بجٹ ملا ہے پچھلے 13 برسوں میں. 13 بوند پانی کی نہیں دی کراچی شہر کو میری صوبائی حکومت نے. 13 سرکاری بسیں نہیں دیں میری صوبائی حکومت نے میرے شہر کو. یہاں تعلیم میں، صحت میں کراچی شہر میں کوئی کام نہیں کر سکے ہے. تو مجھ سے کوئی یہ بتائے کہ وفاقی حکومت کے تبدیل ہو جانے سے پیپلز پارٹی کراچی شہر کی یا پورے سندھ کی کایا پلٹ دے گی، تو بہت پریشانی کی بات ہے. اپوزیشن کے رہنماؤں کو اس ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے جو ان کے ووٹرز اور ان کو دیکھنے والے ان سے توقع کرتے ہیں. آپ پاکستان کے معاشی دارالحکومت میں، آپ پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں آئیں، جلسہ کریں. اس شہر کو آدھا نہ گنے جانے کے خلاف یہاں ایک مصنوعی مردم شماری کے ذریعے اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے منصوبے کے خلاف آپ ایک لفظ نہ بولیں تو مجھے پریشانی ہے بطور کراچی والا ہونے کے. آپ یہاں جلسہ کرنے آئیں،
اور آپ جس زبان میں تقریر کر رہے ہیں اسی کی تصحیح کریں۔ آپ یہاں قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے سائے میں کھڑے ہو کے باغ جناح میں تقریر کریں اور کہیں کہ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا اردو کو قومی زبان بنانے کا فیصلہ غلط تھا، ہم نہیں مانتے، اور اس پر بعد میں آنے والے مقررین خاموش رہیں، تو مجھے بطور مہاجر، بطور اردو بولنے والے، بطور کراچی کے شہری کی پریشانی ہے۔ آپ یہاں کراچی کے شہریوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں پر ایک لفظ نہ بولیں۔ ترقیاتی اخراجات کے نام پر جو بندرباٹ صوبائی حکومت نے 13 برسوں سے کی ہے، آپ اس پر ایک لفظ نہ بولیں تو مجھے پریشانی ہے۔ شہری سندھ کے بچوں کو سرکاری نوکری محض عصبیت کی بنیاد پر نہیں دی جاتی، کہ وہ ہم سے یہ کیسے توقع کر رہے ہیں کہ ہم یہ مان لیں کہ اگر موجودہ وفاقی حکومت چلی جاتی ہے یا جو وہ دیگر الزامات لگا رہے ہیں حکومت کے خلاف اور اداروں کے خلاف، سندھ حکومت کو تو ٹریلینز کے حساب سے، کئی ہزار ارب کے حساب سے بجٹ ملا ہے پچھلے 13 برسوں میں۔ 13 بوند پانی کی نہیں دی کراچی شہر کو میری صوبائی حکومت نے، 13 سرکاری بسیں نہیں دیں میری صوبائی حکومت نے میرے شہر کو۔ یہاں تعلیم میں، صحت میں کراچی شہر میں کوئی کام نہیں کر سکی ہے۔ تو مجھ سے کوئی یہ بتائے کہ وفاقی حکومت کے تبدیل ہو جانے سے پیپلز پارٹی کراچی شہر کی یا پورے سندھ کی کایا پلٹ دے گی، تو بہت پریشانی کی بات ہے۔ اپوزیشن کے رہنماؤں کو اس ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے جو ان کے ووٹرز اور ان کو دیکھنے والے ان سے توقع کرتے ہیں۔ آپ پاکستان کے معاشی دارالحکومت میں، آپ پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں آئیں، جلسہ کریں، اس شہر کو آدھا نہ گنے جانے کے خلاف، یہاں ایک مصنوعی مردم شماری کے ذریعے اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے منصوبے کے خلاف آپ ایک لفظ نہ بولیں تو مجھے پریشانی ہے بطور کراچی والا ہونے کے۔ آپ یہاں جلسہ کرنے آئیں اور آپ جس زبان میں تقریر کر رہے ہیں اسی کی تصحیح کریں۔ آپ یہاں قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے سائے میں کھڑے ہو کے باغ جناح میں تقریر کریں اور کہیں کہ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا اردو کو قومی زبان بنانے کا فیصلہ غلط تھا، ہم نہیں مانتے، اور اس پر بعد میں آنے والے مقررین خاموش رہیں، تو مجھے بطور مہاجر، بطور اردو بولنے والے، بطور کراچی کے شہری کی پریشانی ہے۔ آپ یہاں کراچی کے شہریوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں پر ایک لفظ نہ بولیں۔ ترقیاتی اخراجات کے نام پر جو بندرباٹ صوبائی حکومت نے 13 برسوں سے کی ہے، آپ اس پر ایک لفظ نہ بولیں تو مجھے پریشانی ہے۔ شہری سندھ کے بچوں کو سرکاری نوکری محض عصبیت کی بنیاد پر نہیں دی جاتی، محض عصبیت کی بنیاد پر، تعصب کی بنیاد پر پاکستان پیپلز پارٹی ان سے سرکاری نوکری کا حق چھینتی ہے۔ سندھ سیکریٹریٹ ہو، پولیس ہو، ٹریفک پولیس ہو، ریونیو ہو، ہیلتھ ہو، تعلیم ہو، سارے کے سارے محکموں میں شہری سندھ کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ جعلی ڈومیسائل سرکاری سرپرستی میں بنا کر اس صوبائی حکومت نے شہری سندھ کے نوجوانوں سے سرکاری نوکری کا حق بھی چھینا ہے۔ میرے ملک کی اپوزیشن کو وہ نظر نہیں آتا، یہ میرے لیے تشویش کی بات ہے۔ آپ کیجئے بڑے معاملات پر بات، لیکن مجھے یہ کوئی بتا دے کہ کئی ہزار ارب کے ترقیاتی بجٹ کے باوجود جو صوبائی حکومت کے خزانے میں آتے ہیں ہر سال، انہیں کراچی میں سڑکیں، ہسپتال، تعلیمی ادارے، بسیں بنانے، بسیں چلانے، صاف پانی دینے، سیوریج کے منصوبے دینے سے کس نے روکا تھا؟ آپ نے جلسہ کیا، اس سے ایک روز پہلے سڑک بن گئی۔ بھائی آپ کراچی کے گلی گلی، محلے محلے میں آ کر جلسہ کر لیں۔ اگر یہی قیمت ادا کرنی ہے ہمیں سڑکیں بنانے کی، کہ ہماری سڑکیں جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جو آپ کے کرپٹ وزراء کے کرپٹ دوست ٹھیکیدار بناتے ہیں، جو ہر بارش میں بہہ جاتی ہیں،
آپ بنا لیں آکر ہر گلی میں جلسہ کر لیں. اگر یہ آپ کی ضد ہے کہ کیونکہ کراچی ووٹ نہیں دیتا، کراچی نہیں دے گا ووٹ. جو آدمی آ کر کراچی میں اردو کی قائد اعظم محمد علی جناح کی تصدیق کرے گا، نہیں دے گا کراچی اس کو ووٹ. جو بھی سیاسی جماعت کبوتر کی طریقے سے آنکھیں بند کر رہے ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہا شہری سندھ کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں، کہ شہری سندھ کو ایک نیا صوبہ بنایا جانا کیوں ضروری ہے، اور اس کے خلاف تقریر کر رہے ہیں. ظلم یہ نہیں ہے. اچکزئی کو یہ نظر آتا ہے کہ پشتون بیلٹ بلوچستان میں اس کے ساتھ بہت محرومی ہے، وہاں صوبہ بننا چاہیے. ہزارہ بیلٹ میں صوبہ بننا چاہیے، مسلم لیگ نون کہتی ہے. سرائی کی بیلٹ یہ کہتی ہے جنوبی پنجاب میں صوبہ بننا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے. تو پھر شہری سندھ نے ایسا کیا بھائی ظلم کیا ہے آپ کے ساتھ کہ اس کو لوگوں کو وہ انتظامی اختیار نہ مل پائے؟ نیا صوبہ بننا کوئی بارڈر، کوئی تقسیم نہیں ہوتی ہے. نیا صوبہ انتظامی اختیارات مزید دیگر ملک کے حصوں کو دیے جاتے ہیں. کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، سکھر، نواب شاہ شہر اس کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ صوبائی حکومت پیسے لے کر وفاقی حکومت سے نہ نوکری دیتی ہے، نہ پیسے دیتی ہے ان شہروں کا، نہ ملازمتیں دیتی ہے، نہ تعلیم دیتی ہے، کوئی کام نہیں کرتی. اس لیے یہ صوبہ بننا ضروری ہے. لیکن ستم یہ ہے، ستم بالائے ستم، کہ ملک بھر کی جو سیاسی قیادت یہاں آتی ہے وہ خاموش رہ جاتی ہے. ہم آپ کی اس خاموشی کو مجرمانہ خاموشی سمجھتے ہیں جناب. اگر مشترکہ اپوزیشن اردو زبان قائد اعظم محمد علی جناح کے فیصلے کے خلاف خاموش رہتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی مرضی سے ہوا ہے. اگر آپ شہری سندھ کے لوگوں کو جذبات کو ایک طرف رکھے محض پیپلز پارٹی کی وقتی دوستی میں ایک متعصب حکومت کی متعصب پالیسیوں کی خاموش حمایت کرتے ہیں تو ہم آپ کو ان کے برابر مجرم سمجھیں گے.